بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للکار اہل حدیث محترم جناب رانا محمد خلیل خان صاحب پسروری، سب تو پہلے باپ دا خطاب، اس تو بعد بیٹے دا حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دا خطاب ہوئے گا انشاءاللہ۔ کہو انشاءاللہ۔ اور حافظ یوسف پسروری صاحب فرما رہے ہیں کہ میرے باپ دی جاگہ نے انہوں نے عزت اور شان اور مقام انہوں دا سمجھا ہے کہ اللہ پاک نے انہوں نے انہا علم عطا کیتا ہے جن دی وجہ تو کر رہے ہیں۔ اس تو بعد انشاءاللہ حافظ محمد یوسف پسروری صاحب دا خطاب ہوئے گا، اور اس تو بعد حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب دا تے صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب سارے خطیب تشریف لے آ چکے نے۔ اب تشریف لاتے ہیں رانا محمد خلیل خان صاحب پسروری۔ نعرہ تکبیر، گج کے نعرہ تکبیر۔ مسلک حق اہل حدیث، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اللہ دے فضل و کرم دے نال مرکزی جمعیت دے جلسے ڈیڈے ہوندے نے کہ دنیا نہیں سمان دی۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال اس پورے علاقے دے اندر ایک کارکن مرکزی جمعیت اہل حدیث تھا۔ دعا کرو اللہ پاک میں نے استقامت عطا فرمائے اور اسی طرح پروگرام قرآن دی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام على امام الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ۔ ذی وقار سامعین، اللہ کا بہت بڑا احسان کہ اس نے آپ کی زیارت کا اور آپ کو مہمانان ذی وقار کی زیارت کا اپنی رضا کے لیے موقع عطا فرمایا۔ وقت گزر جاتا ہے، حالات اچھے ہوں یا برے ہوں بدلتے رہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے اپنی منزل کا تعین کرتے ہوئے آپ کو ساتھ لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں۔ مختلف موضوعات میرے ذہن میں تھے، مگر حضرت ربانی صاحب کے خطاب کے اس حصے کی طرف افراد کی اہمیت بڑی ہوتی ہے، اور اس کی اہمیت سب سے زیادہ ہوتی ہے جس کا رب کی توحید سے تعلق بن جاتا ہے۔ قرآن پاک نے بھی فیصلہ فرمایا، وہ مشرک جو مال و زر سے لدا ہوا اور ایک طرف وہ غلام جس کا تعلق اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، اس کی ساری زندگی کی بات نہیں، ایمان کی حالت میں گزرا ہوا ایک لمحہ اس کا خیر من الدنیا وما فیہا۔ ہر چیز جو دنیا کے اندر ہے، ایمان کی حالت کے اندر گزرا ہوا ایک لمحہ اس کے سارے خزانوں سے زیادہ ہے۔ ہم ایک اللہ کے گھر کے اندر حاضر، یہ اللہ کا گھر وہ ٹکڑا ہے جنت کا۔ آقا علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آقا جی جب حشر نشر ہوگا
زمین تانبے سے بڑھ کر تپے گی، لوگ اپنے پسینوں کے اندر غرق ہو رہے ہوں گے۔ آقا جی اس حال میں مسجدوں کا کیا بنے گا؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ مسجدیں جنت کے وہ ٹکڑے ہیں، اللہ فرشتوں کو حکم فرمائے گا روئے زمین پر جس جگہ پہ مسجد ہے ان ٹکڑوں کو اٹھا کر جنت کے ٹکڑوں میں شامل کر دیا جائے۔ اللہ کا احسان ہے ہم اللہ کے گھر میں جنت میں تشریف فرما ہیں، اور جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، کائنات کے امام کی باتوں کو سنتے ہیں، سناتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر اللہ عمران سمع منا حدیثا فبلغہ، اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، اور اللہ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے گا جو نبی کی حدیث کو سنتا بھی ہے، لوگوں تک پہنچا بھی دیتا ہے۔ سامعین ذی وقار، آقا علیہ السلام تشریف فرما آئے، سوال کرنے والے، میں تفصیلی بحث میں نہیں جاتا، ایک نے سوال کیا آقا جی کتنے ایسے جو دنیا سے چلے گئے آپ کی زیارت نہیں کی، کتنے ایسے جنہوں نے آپ کو دور سے سنا ایمان لے آئے، آپ کی زیارت نہیں کی، شہید ہو گئے، کتنے ایسے ہیں جو قیامت تک آئیں گے آپ کی زیارت نہیں کریں گے۔ آقا جی یہ تو بتائیں جب بخشش کی بات ہوتی ہے آپ نے ارشاد فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، طوبی اس کے لیے ہے جس نے مجھے ایک مرتبہ دیکھا اور ایمان لے آیا، اور وہ تو ہستی ایسی عظیم ہے جو اپنے بارے میں ارشاد فرماتی ہے کہ جس نے مجھے دیکھا اور رام رانی، یا اس نے اس کو دیکھا جس نے میں محمد کو دیکھا، حرم اللہ وجہہ علی النار، اللہ نے اس کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دے دیا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، طوبی اس کے لیے ہے جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لے آیا۔ طوبی ہے کیا؟ طوبی خوشخبری، طوبی جنت کا وہ درخت ہے جس کو لولو کے بیج سے اللہ نے جنت میں اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور طوبی وہ درخت ہے کہ سوار گھوڑے پر سوار ہو کر 100 سال تک سر پہ گھوڑے کو دوڑاتا رہے، یہ سفر ختم ہو جائے گا، اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اور طوبی نامی وہ درخت ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر گھر کے اندر پہنچی ہوئی ہوں گی، اور طوبی نامی وہ درخت ہے جس کے نیچے بیٹھ کر جنت کے اندر اللہ کے ایمان والے، اللہ کے بندے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ اور طوبی نامی درخت وہ ہے جس کے تاروں سے، ریشوں سے نکلے ہوئے لباس کو بنوا کر اللہ ایمان والے جنتوں کو پوشاکیں اپنے ہاتھوں سے پہنائے گا، وہ طوبی نامی درخت۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا طوبی من رآنی وآمن بی، طوبی اس کے لیے ہے جس نے میں محمد کو دیکھا اور ایمان لے آیا، اور ساتھ ہی فرما دیا طوبی 7 مرات من لم یرنی وآمن بی، میں 7 مرتبہ جنت کی بشارت کا اعلان اس کے لیے بھی کرتا ہوں جس نے میں محمد کو نہیں دیکھا پھر بھی ایمان لے آیا۔ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ایک نے سوال کیا آقا جی آپ کیسے پہچانیں گے ان لوگوں کو جو پکا برج کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو جو کاموکی کے رہنے والے ہیں، ان لوگوں کو جو رتہ جٹھول کے رہنے والے ہیں، جو پسرور کے، لاہور کے، بستیوں کے، وادیوں کے، یہ لوگ دور دراز کے
آقا جی آپ ان کو کیسے پہچانیں گے؟ کائنات کے امام مسکراتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ غرم محجلین، وہ پنج کلیانی بھینس، وہ پنج کلیانی گھوڑا ہے، کالی رنگت کی، پیشانی کے بال سفید، ہاتھوں کے بال سفید، سموں کے بال سفید۔ میری امت کے لوگ وضو کریں گے، وضو کے قطرات ان کے چہروں پہ لگیں گے، ان کے ہاتھوں پہ لگیں گے، پیروں کے لگیں گے۔ ان کی برکت کی وجہ سے اللہ ان کے چہروں کو سورج و چاند سے زیادہ روشنی عطا فرما دے گا۔ حضرات، آپ ان محفلوں میں بیٹھنے والے، ان محفلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے تذکروں کو سننے والے حضرات، جس کا ایمان قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ ہو، وہ دیکھے توحید کی للکار، توحید کی پکار جب سنتا ہے، اس دعوت کو پھیلاتا ہے، پہنچاتا ہے۔ دنیا کے اندر اور باتوں کو دیکھ کر خاموش رہ جانا حکمت ہو سکتی ہے، مگر جب رب کی توحید کا تذکرہ آئے گا، ایمان والا تڑپ جائے گا کہ میں کٹ جاؤں گا، ان قتلتا او حرکتا، کاٹ دیا جائے، جلا دیا جائے۔ رب کی توحید کے جھنڈے کو اس طرح ہاتھوں میں اٹھانا ہے جس طرح احد کے میدان کے اندر کائنات کے امام احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ، زخمیوں کے ہمراہ زمین پہ وسط تھے، گرے ہوئے تھے۔ سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شبیہ رسول تھے، آپ کی شہادت ہو گئی، بات پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دار فانی سے کوچ فرمائے گئے ہیں۔ ایسے میں ابو سفیان نے زمین پر گرے ہوئے لوگوں کو دیکھا، 70 کے قریب صحابہ کرام کی شہادت ہو گئی۔ ابو سفیان آگے بڑھا، بڑھتے ہوئے ایک سوال کرتا ہے، حل فیکم محمد، بتاؤ کیا تمہارے اندر محمد زندہ ہیں؟ اس نے جب آقا علیہ السلام کو آواز دی، جبریل امین نے کہا اللہ کا حکم ہے خاموش رہیں، اس کی بات کا جواب نہیں دینا۔ اس نے پھر سوال کیا، حل فیکم ابا بکر، بتاؤ کیا تمہارے اندر ابو بکر زندہ ہیں؟ آقا علیہ السلام نے اشارہ فرمایا، خاموش رہو، اللہ کا حکم خاموشی کا ہے کافر، مگر ترتیب کا پتہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے بعد ابو بکر کی بات آئے گی، ترتیب کا علم ہے۔ پھر پوچھتا ہے، حل فیکم عمر، کیا تمہارے اندر عمر زندہ ہے کہ نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں، آقا جی اجازت دے دیے، میں اس ظالم کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ فرمایا اللہ کا حکم ہے عمر خاموش رہو۔ عمر کون؟ عام ہستی نہیں، عمر وہ جس کو کائنات کے امام نے ہاتھوں کو پھیلا کر رب کے سامنے جولی اٹھا کر کے مانگ کر لیا، اور وہ ہستی جس کا نام سن کر قیصر و کسریٰ کے ایوانوں میں زلزلے آ جاتے ہیں، اور وہ ہستی جس کے بارے میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اگر آنا ہوتا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ کون عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ جن کے بارے میں اماں جی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ان القرآن ینزل فی بیتنا ولکن رائے عمر، قرآن اترتا ہمارے گھر میں ہے مگر اترتا عمر کی رائے سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور وہ خود ارشاد فرماتے ہیں، عمر تو بکریوں کا چرواہا تو نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا تو نہ بن سکا، تیرا باپ جھڑکتا تھا، ڈانٹتا تھا، تجھ پہ ناراض ہوتا تھا، مگر اسلام جس کے بارے میں وہ کہا کرتے تھے، اعزنا اللہ بالاسلام، ہمیں اللہ نے عزت عطا فرمائی ہے، تو اسلام کی وجہ سے وہ فرمایا کرتے تھے، عمر بکریوں کا چرواہا نہ بن سکا، اونٹوں کا رکھوالا نہ بن سکا، تو باپ کے سامنے پست ہوتا تھا، باپ ناراض ہوتا تھا، مگر اسلام کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ عزت عطا فرمائی جو رائے تیری فرش پر ہوتی ہے، اللہ قرآن کی آیات بنا کر عرش سے نازل فرما دیتا ہے۔ اور وہ ہستی جس کے بارے میں غیر مسلموں نے لکھا،
اگر 5 سال تک عمر زندہ رہ جاتا روئے زمین پر اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نظر نہ آتا، اور وہ ہستی جس نے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ حکمرانی کی، جس کے بارے میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عمر جس راہ سے گزر جائے شیطان اس راہ سے گزرنا چھوڑ دیتا ہے۔ کائنات کا امام بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر کے رب سے دعا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ اگلا دن ہوا، ننگی تلوار لہراتا ہوا عمر گلیوں سے گزرتا ہوا آ رہا ہے۔ کائنات کے امام کو جبریل امین بتا رہے ہیں، اختصار کرتا ہوں بات کو 5-10 منٹ کے اندر سمیٹ دیتا ہوں، حضرات نقطہ آپ کے سامنے پکڑا دیتا ہوں، توجہ سے سننا، غور سے سننا، فکر سے سننا، جوش سے رہنا، ولولے اور ہوش سے رہنا، توجہ سے انہماک سے بات تکمیل کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اختصار کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کے گھر کے اندر گئے، معاملہ آپ کے سامنے ہے، قرآن کے اوراق کو دیکھا، پہلی نظر پڑی اس آیت پر اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ عمر سمجھ گئے یہ کوئی اور ذات ہے، کسی کی بات نہیں، کسی اور ذات کے تذکرے ہیں۔ عمر گزر رہے ہیں، اسلام کی طرف رغبت ہو گئی، لوگ کہتے ہیں عمر نکلا ہے ننگی تلوار لے کر کے۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کیا ہوا اگر عمر کے پاس تلوار ہے، تلواریں ہمارے پاس بھی موجود ہیں۔ کائنات کا امام مسکراتا ہے، میں نے رب کے سامنے رات ہی تو جھولی پھیلائی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب اور بعمر ابن الحبشام۔ اللہ یا عمر کے ذریعے یا ابو جہل کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرمائے۔ اور میں کہا کرتا ہوں رب نے 2 نمبر کی طرف جانے ہی نہیں دیا، رب نے عمر کو پہلا نمبر دعا کے انداز میں قبول کر کے اللہ نے کائنات کے امام کی دعا کو قبول فرما لیا۔ اور کیسا منظر ہوگا، دار ارقم کے اندر 39 افراد چھپ کر کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ حضرت زید بن ارقم کے گھر کے اندر آقا علیہ السلام کو اطلاع مل گئی عمر آ رہا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا ہوگا وہ آتا ہے تو آنے دو، کرو نہ شک نگاہوں پر، وہ پہلے سا نہیں لگتا، بچھا دو پل کے راہوں پر۔ خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوتی ہے، دستک ہوئی، کون؟ انا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آقا علیہ السلام نے، امیر المجاہدین نے، سب کے بڑے سپہ سالار نے کسی اور کو آگے نہیں بھیجا، آقا علیہ السلام نے خود بڑھ کر کے دروازہ کھولا۔ اور کبھی اللہ توفیق دے گا بہادری کا قصہ بیان ہوگا۔ اختصار کے ساتھ دروازہ کھولا، دیکھا عمر کی گردن بھی جھکی ہوئی، عمر کی تلوار بھی جھکی ہوئی۔ آئے آگے بڑھے، جھٹکا دیا عمر تو کب اسلام قبول کرے گا؟ آقا جی نکلا اور نیت سے تھا، تلوار اٹھا کر کے لہرا کر کے، اب تلوار جھک گئی ہے، اب اس کے خلاف اٹھے گی جو محمد رسول اللہ کی مخالفت کی بات کرتا نظر آئے گا۔ پھر تلواروں سے گردنیں اڑائی کہ نہیں؟ حضرات اختصار کے ساتھ بات کو سمیٹتا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے سمجھایا، عمر آئے، متمم الاربعین بنے، 39 کے بعد 40 میں بنے، اور پھر کہتے ہیں آقا جی آپ نے مانگا کس لیے مانگا؟ اسلام کی شوکت کے لیے۔ کس لیے مانگا؟ اسلام کی عزت کے لیے، بقا کے لیے، سطوت کے لیے۔ آقا جی اگر رب سے مانگا ہے اسلام کی عزت کے لیے، پھر دار ارکن کے اندر چھپ کر نہیں، پھر بیت اللہ کے اندر کھل کر رب کی توحید کے نعرے لگائے جائیں گے۔ فکبر عمر نے دار ارکم کے اندر ایک نعرہ بلند کیا اللہ کی تکبیر کا۔ آج ہم جو نعرہ لگاتے ہیں نا، نعرہ تکبیر، مقصد یہی ہے
مگر عربوں کے اندر آج بھی یہ حالت ہے، وہ نعرہ تکبیر نہیں کہتے، جو نعرہ لگانے والا ہے وہ کہتا ہے اللہ اکبر، مجمع بھی کہتا ہے اللہ اکبر۔ وہ عرب کا انداز اور دار ارقم کا انداز آج پکا برج کی اس مسجد کے اندر وہی گونج پیدا کرو۔ بات کو پھر آگے بڑھاتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عمر نے ایسے نعرہ لگایا، ہمارے سارے لوگوں کی آواز کے اندر وہ قوت اور طاقت نہیں جو 39 افراد کی قوت و طاقت تھی، اور وہ طاقت اس جرأت و بے باکی سے آگے نکلی۔ بیت اللہ کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہزاروں کفار کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، اور یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، جن کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے تھوڑے زیادہ پر غالب ہو جاتے ہیں۔ احد کا میدان دیکھو، بدر کو دیکھو، حنین کو دیکھو، احزاب کو دیکھو۔ آقا علیہ السلام تنہا تھے تب بھی، 2 تھے تب بھی، 7 تھے تب بھی، 13 تھے تب بھی، 39 تھے تب بھی، 83 تھے تب بھی، بدر کے میدان میں 313 تھے تب بھی، احزاب کے موقع پہ 700 تھے تب بھی، احد کے موقع پر 1000 تھے تب بھی، بیت رضوان کے موقع پر 1400 تھے تب بھی، آقا علیہ السلام فتح مکہ کے موقع پر 10,000 کا لشکر جرلار لے کر گئے تھے تب بھی، غزوہ تبوک کے موقع پر 30,000 کی تعداد میں تھے تب بھی، اور جب حجۃ الوداع کا خطبہ تھا 1,44,000 تھے تب بھی یہی کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ آج 39 کی آواز کے اندر وہ قوت پیدا ہوئی کہ بیت اللہ کے ارد بیٹھے ہوئے کفار کے پتے پانی ہو گئے۔ عمر تلوار حمائل کرتے ہیں، دار ارقم کا دروازہ کھولتے ہوئے کہتے ہیں میرے اسلام لانے سے، اور کائنات کا امام فرماتا ہے عمر ہم تھوڑے ہیں، کبھی بی بی سمیہ کا 2 لخت ہونا یاد آتا ہے، کبھی بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گلیوں کے اندر گھسیٹا جانا، زخمی کیا جانا، اور اس کا اللہ و احد کی دہائی دینا یاد آتا ہے، کبھی بیٹیوں کو دی جانے والی گالیاں یاد آتی ہیں، کبھی اونٹوں کی گندی اوجری رکھوائی جانی یاد آتی ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں عمر ہم تھوڑے ہیں، مگر عمر کہتے ہیں میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو، کریں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو، اڑا دوں گا میں سر اس کا، کفر کا جو نواب آیا تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ اور بات کو لٹاتا ہوں احد کے اندر، 2 منٹ کے اندر بات کو سمیٹتا ہوں۔ ساتھیوں آقا علیہ السلام کا نام آیا، خاموشی، ابو بکر صدیق کا نام آیا، خاموشی، عمر کا نام آیا، خاموشی تھی، مگر جب ابو سفیان نے کہا نا اولو حبل اولو حبل، تو کائنات کے امام نے فرمایا عمر ہماری ذاتوں کا معاملہ تھا، خاموشی تھی۔ اب اس ظالم نے رب کی توحید کو للکارا ہے، عمر اس کو جواب دے۔ پھر عمر نے جواب دیا تھا، تو نے کہا اولو حبل، یہاں ہے اللہ اعلی واجل، اس نے کہا لن العزا ولا عزا لکم، یہاں کہا گیا اللہ مولانا والکافرون لا مولا لہم، اللہ کی توحید کا تذکرہ ان عظیم لوگوں نے بلند کیا۔ ساتھیوں ان کے لیے دعا کرتے ہوئے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، میں دعائیہ کلمات کہوں گا اور آپ نے انشاءاللہ کہنا ہے، آمین کہنا ہے۔ ساتھیوں بات ذہن میں رکھاں، زندہ جذبوں کے امین بن کر کے دکھ آئیں گے، تکلیفیں آئیں گی، مشاکل آئیں گی، مگر دوستو سرے بازار ہو تب بھی، تختہ دار ہو تب بھی، شعلوں پر شراروں پر، تلواروں کی دھاروں پر، وقت کی للکاروں پر لڑتے مرتے سر بکف، ہر سمت ہر طرف باطل کے مخالف ادائے حق کی خاطر صدائے کلمت اللہ بلند کرنا، دھرتی بسوئے
چند کرنا، سنانا کتاب و سنت کے فسانے کو، اس کی راہ پہ لگانا زمانے کو۔ اور میرے بھائی اسلم ظہیر صاحب نے حضرت علامہ کا تذکرہ فرمایا، حضرت ربانی صاحب تذکرہ فرما رہے تھے، سن رہے تھے آپ بھی، بعد میں بھی سنیں گے۔ محفل سجے گی، خطیب اپنے اپنے انداز میں اپنی روشنی کو، اپنی خوشبو کو بکھیریں گے، مگر ایک بات کہہ کر کے وہ نعرے کے انداز میں سالوں پہلے ایک ہستی حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمت اللہ علیہ اس نعرے کو لگایا کرتے تھے۔ آج اس مسجد کے اندر وہی للکار پیدا کریں۔ میں کہوں گا اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا، آپ نے انشاءاللہ کہہ کر میرا ساتھ دینا ہے، اس ملک میں اللہ کا قرآن آئے گا۔ وہ 39 تھے اور آپ کتنے ہیں؟ ہاتھوں کو اٹھا کر زور لگا کر اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا۔ اب بھی بات نہیں بنی، بات جذبوں کے ساتھ، اللہ کا نام، بلند کا نام، اعلیٰ کا نام، جرت و بے باکی سے اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا۔ نعرے تکبیر، حرمت صحابہ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، رانا محمد خلیفہ پسروری۔ اور ساتھیوں نعروں کا جواب اس انداز میں دو، اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، کہو انشاءاللہ۔ اس ملک میں صدیق کی صداقت کے ترانے گائیں گے، فاروق کی عدالت کے جھنڈے گاڑیں گے، عثمان کی سخاوت کے چرچے کریں گے، علی کی جرت کی دہائی دیں گے، معاویہ کی سیاست کا پھریرا لہرائیں گے، اور اس ملک میں رب کا قرآن آئے گا، اس ملک میں نبی کا فرمان آئے گا، اور جو بھی اس کی راہ میں رکاوٹ بنے گا یہاں سے جائے گا۔ اسی پہ حجت تمام، انہی الفاظ پہ اختتام، مسلک حقہ کی عظمت کو سلام، مال ذو الاحترام، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔